السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ رمضان المبارکہ کی آج آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو جو لیلۃ القدر کے لیے تلاش کی جانے والی 5 طاق ہیں ان میں کی آخری طاق رات ہے، اور اگر کل چاند نظر آ گیا تو یہ رمضان کی بھی آخری رات ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سانسوں کو رمضان اور عطا فرمائے، اور اگر ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے تو مولا بغیر بخشے ہوئے اس رمضان کو ختم نہ فرمائے۔ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مولا ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرمائے۔ آج رمضان کے جاتے جاتے یہ بات آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے انسان تجھ کو اپنے رب سے کس نے دور کر رکھا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تیرا کریم رب ہے، اس کریم رب سے تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کون ہے جو تجھے غافل کر رکھا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے دور کر رکھی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنی بہترین انداز میں اس نے تیری تخلیق کی ہے، تیری پیدائش کی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، بلکہ انسان کی صورت کو کائنات میں سب سے حسین صورت کہا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو ہم نے سب سے بہترین صورت میں بنایا ہے۔ انسان جیسی کوئی دوسری مخلوق ہے ہی نہیں۔ جو اللہ نے تمہیں خوبصورتی دی ہے، جو نظام تمہارے جسم کے اندر رکھا ہے، وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کریم نے تمہیں اشرف المخلوقات سے سرفراز فرمایا، یعنی مخلوقات میں سب سے بہتر ہو۔ تم رب تبارک و تعالیٰ کے نائب ہو، خلیفہ ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں۔ کسی اور کو اللہ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ نہیں بنایا، انسان کو بنایا۔ انسان اور انسان رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ انسان کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا۔ انسانوں میں، انسانوں کی زندگی پر ریسرچ کرنے والے کسی ایک پارٹ پر ریسرچ کرتے ہیں تو ڈاکٹر بنتے ہیں۔ پوری حیات اور پوری اس کے جسم اور اس کے پورے اعضاء پر کون ریسرچ کر پائے؟ آپ کو پتا ہے صرف ہمارے جسم کے اندر جو نسیں ہیں جن میں خون دوڑتا ہے، یہ نسوں کو ہی اگر کھول کر کے پھیلا دیا جائے تو کئی ہزار کلومیٹر کی بن جاتی ہے، کئی ہزار کلومیٹر کی۔ یہ صرف نسیں ہیں، اور ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں صرف دماغ کے اندر اتنی نسیں ہیں کہ ایک بار اگر اس کو چھو دیا جائے تو دوبارہ وہ بنائی نہیں جا سکتی، پھر دوبارہ اس کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم شاہکار تم ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر کے رکھا گیا ہے، تمہارے لیے بنائے گئے سب۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دریاؤں کو تمہارے لیے اللہ نے تمہارا تابع بنایا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے سمندر میں 1 گرام کی کنکری بھی آپ چھوڑ دو تو نیچے چلی جائے، اور ہزاروں ٹن وزنی جہاز اس پر تیرتا ہوا چلا جاتا ہے، مسافروں کو لے کر کے بھی جاتا ہے جہاز۔
کئی شپ کو گزرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے، تو سمندر میں کون ہے جو ان کو چلا رہا ہے؟ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ دریاؤں کو اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے، تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ رات کا آنا، دن کا آنا، یہ سب تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ چاند و سورج ہمارے لیے، دن و رات ہمارے لیے، دریاؤں کی موجیں، اس کی طغیانیاں، اس کے راستے ہمارے لیے، حتیٰ کہ رات میں چمکنے والے ستارے ہمارے لیے، انسان کے لیے بنائے گئے۔ زمین پر جو کچھ بھی بویا جا رہا ہے وہ پودوں کی شکل میں اگتے ہیں، اناج لاتے ہیں، یہ کس کے لیے بنائے گئے؟ کون اناج تم تک پہنچاتا ہے؟ یہ سب انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ حتیٰ کہ میرے عزیزوں، درختوں میں سے کئی درخت ایسے ہیں جو ہمارے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بھی صرف انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بنائے گئے۔ کائنات کی ہر شے کو رب تعالیٰ نے تمہارے لیے سجایا ہے، کیا چیز تمہیں نہیں دیا؟ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے انسان بہت سیلفش ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے وہ مطلب پرستی، خاص طور پر وہ اپنی ضرورت کی اور اپنی مطلب کی چیزوں سے لگاؤ رکھتا ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان سے کنیکٹ ہوتا بھی ہے تو تھوڑی اس کی کچھ نہ کچھ غرض ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کائنات میں دیکھا ہوگا دنیا کی دوستیاں الگ ہیں، غرض اور مقصد کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے محبت، ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے محبت، یا ایک باپ کی اپنے بچے کے لیے محبت، یہ بے غرض ہوتی ہے، بغیر غرض کے ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ماؤں اور باپوں کے دل کے اندر بچوں کی محبت بھی اللہ ڈالتا ہے، سب تمہارے لیے نظام رکھا گیا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ ان کے سینے میں تمہاری محبت نہ ڈالے، ماں ایک قطرہ بھی دودھ پلانے کو تیار نہیں ہوگی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے اگر اللہ تعالیٰ محبت نہ ڈالے۔ تمہاری محبت اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے۔ حتیٰ کہ نظام تو دیکھو، 9 مہینے تم پیٹ میں رہے اس کے، وہاں پر بھی تمہاری روزی کا انتظام فرمایا، وہاں پر بھی ماں جو کچھ کھاتی ہے وہ بچے کی صحت کے لیے اثر کرتا ہے، اس کے ناف کے ذریعے سے غذا پہنچائی گئی۔ 9 مہینے تمہاری پیٹ کے اندر پرورش، اور اس کے بعد جب دنیا میں آیا تو جانتے ہو وہ 9 مہینے تک ماں کے لیے کیا کیا پروسیس ہو رہا تھا؟ تمہارے آنے سے پہلے ہی اس کے سینے میں دودھ بننے کا پروسیس چالو ہو چکا تھا کہ ابھی مہمان دنیا میں آیا نہیں، اس سے پہلے اس کی ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ بنایا جا رہا ہے۔ دودھ کہاں سے بنا؟ کس چیز سے بنا؟ ماں کے جسم کے اندر اس کے خون سے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جانوروں کے سلسلے میں فرمایا دودھ کہاں سے نکالتا ہے؟ یخرج من بین بطونہا شراب مختلف الوانہ، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ جانوروں کے اندر ان کے غلاظت، ان کا جو پخانہ نکلتا ہے، گوبر ہو، اس کے اور خون کے بیچ میں سے اللہ خالص دودھ نکالتا ہے۔ نہ اس غلاظت کا رنگ اس میں آئے، نہ مزہ آئے، نہ خون کا رنگ اس میں آئے، نہ مزہ آئے۔ وہ دودھ سب سے خالص چیز، سفید اور نہایت ہی لذیذ۔ ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دودھ رکھا، اس کا پروسیس تو تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے چالو ہو چکا تھا۔ جیسے تم دنیا میں آئے، اس کے بعد ماں کے سینے میں دودھ تیار ہے تمہیں پینے کے لیے، اس لیے کہ ابھی بچے کے منہ میں دانت نہیں، اسے کوئی سخت چیز کھلائی نہیں جا سکتی، تو ماں کے سینے سے وہ نرم غذا اس کے حلق میں پہنچائی جا رہی۔ یہ انتظامات ہمارے لیے کس نے کیا ہے؟ یہ سارا نظام رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے فرمایا۔ تمہارے بچپن کے اور تمہاری جوانی آنے تک رب تعالیٰ نے تمہاری ہر چیز کی حفاظت فرمائی۔ بلکہ کائنات میں کبھی ہوتا کیا ہے، جس چیز کے ہم ہیبیٹیٹ ہے، عادت ہے جس چیز کی، وہ تعجب میں نہیں لگتا، ورنہ بزرگوں نے فرمایا انسان کا زمین پر کھڑا ہونا ہی بہت تعجب کی بات ہے۔ 2 ٹانگوں پر یہ پورا جسم لے کر کھڑا ہوتا ہے، کبھی ڈس بیلنس نہیں ہوتا، کبھی گرتا نہیں، یہ خود میں ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ لیکن کیونکہ ہم روز یہ چیز دیکھتے ہیں تو تعجب نہیں لگتا، کبھی ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ تم خود میں جو ٹھہرتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، یہ سب چیزیں ایک عجائبات سے کم نہیں ہے۔ یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام۔ یہ ساری تمہید میں اس لیے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر قرآن پوچھتا ہے یا ایھا
الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تجھے کس نے دور کر دیا، اس کریم رب سے تجھے کس نے غافل کیا ہے؟ آج اس پروردگار عالم کی طرف تو آنے سے کتراتا کیوں ہے؟ راستے کاٹ کیوں لیتا ہے؟ جب صدائیں پکاری جاتی ہیں، بلاتی ہیں مسجد سے آوازیں، تو تو پیٹ کیوں پھیر لیتا ہے؟ وہی آواز ہے، یہ وہی آواز ہے جو تو پیدا ہونے کے دن ہی سنا تھا اپنے کان میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے جانے والی وہ وہی آواز کیوں تم بھول گئے؟ کون ہے جو تمہیں بھلایا ہے؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی تو چیز ہے جو دور کرتی ہے، کوئی تو چیز ہے جو ہمیں غافل کرتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں دور کیا ہے؟ اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے خود اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اپنے رسول سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو جو ان کی طبیعت چاہتی ہے اس کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، جو من میں آیا وہ کرنا ہے، جو اس کا دل چاہے اس کو کرنا ہے۔ تو گویا کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اور پھر اللہ نے رسول سے یہ فرمایا، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے؟ کیا ایسوں کی آپ وکالت کریں گے جو اپنے نفس کی سنتے ہیں، جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ یہی وہ جڑ ہے جس نے ہمیں دور کیا ہوا ہے، یہی وہ جڑ ہے۔ کمفرٹ زون میں جینے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بہت ساری قربانیوں سے دور کر دیتی آدمی۔ ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کو آرام پسند ہے، ہر ایک کو جائیداد پسند ہے، مال و دولت پسند ہے، منصب اور رتبے پسند ہے، اور اس پسند کی بنیاد پر وہ بہت ساری قربانیوں سے دور رہ جاتا ہے۔ جانتے ہو آپ، ایک حدیث پاک طویل حدیث ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنگ تبوک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تقریباً مدینہ طیبہ سے 900 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے، اور جب اعلان ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر سارے صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل چلتے تھے۔ کون سی خواہش، کون سی طبیعت، سب چیزیں۔ اعلان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے جہاد میں، صحابہ سب چل پڑے۔ 3 صحابی ایسے ہیں جن کا ذکر حدیث پاک میں ہے، وہ مدینے میں رہ گئے۔ کس لیے رہ گئے؟ ایک صحابی کعب بن مالک، جو طویل حدیث ہے یہ، اور 2 اور صحابہ، انہوں نے رات کو یہ سوچا کہ ابھی سو لیتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، قافلہ تو ابھی بھی نکلا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے سے چلے ہوں گے، اور صبح تک تو ہم لوگ جا کر کے پا لیں گے، ہم تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے پکڑ لیں گے، اور فوج جب جاتی ہے تو دھیرے دھیرے جاتی ہے، ہم تو جلدی پہنچ جائیں گے۔ رات میں مزے سے سو گئے، قافلہ نکل چکا تھا۔ صبح ہونے کے بعد کچھ اور کام ان کے آ گئے، کچھ اور کام انہوں نے نپٹائے، کہا 1-2 منزلیں ہی تو طے ہوئی ہوں گی، ابھی 1-2 منزلیں ہی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ گئے ہوں گے، میں آگے چل کر کے پالوں گا۔ 3 لوگ صحابہ میں سے ایسے تھے جن کی تقریباً سوچ ایسی ہی بنی ہوئی تھی کہ پالیں گے، جان بوجھ کر کے نہیں، جان بوجھ کے نہیں۔ رات کو آرام کرنا تھا، صبح کچھ اور کام آیا، پھر دوپہر میں یہ خیال آیا کہ بہت لمبا نہیں گئے ہوں گے، شام ہوئی تو اب کہیں قافلہ نہیں، اس کی خبر بھی نہیں، کتنی منزلیں طے ہو چکی، تو وہ رہ گئے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب اس کا انجام کیا ہوگا سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے تو گئے تبوک، اور اس کے بعد اس جنگ کے بعد حضور جب واپس تشریف لائے مدینہ طیبہ، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کو طلب کیا۔ وہ نبی برحق ہیں، رحمت للعالمین ہیں، بلکہ ہر امتی کی خبر رکھنے والے رسول ہیں، تو اپنے صحابہ اپنے غلاموں کی کیسے خبر نہ رکھتے؟ ان 3 کو طلب فرمایا، تینوں حاضر ہوئے۔ پوچھا کیا بات ہے کہ تم حاضر نہیں ہوئے ہمارے ساتھ؟ کیا تم نے اعلان نہیں سنا تھا یا کوئی وجہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اعلان تو سنا تھا۔ کہا پھر ساتھ کیوں نہیں آئے؟ اب وہ صحابہ کا بھی تو دیکھو حال، جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں چاہتا تو میں کچھ بہانہ کر لیتا
کہ کچھ مسئلہ تھا، بیماری تھی، تکلیف آ گئی اچانک، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں اس سے کیا بہانہ کریں جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہو، کیا بہانہ کریں اس رسول پاک کے سامنے جو دلوں کے حالات کی بھی خبر رکھتا ہو۔ تو سچ سچ بتا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو جب قافلہ نکلا تو خیال ایسا آیا کہ تھوڑی ہی دور قافلہ گیا ہوگا، صبح چل کر کے پا لیں گے، پھر صبح کچھ اور کام آئے، 2-3 منزلوں کے بعد ہم آپ کو پا لیں گے۔ ایسا خیال آتا رہا اور دن نکل گئے، اور یہی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر اس قافلے میں ہم شریک نہیں ہو پائے۔ دوسرے صحابی ان کا بھی یہی مسئلہ، تیسرے صحابی ان کا بھی یہی مسئلہ، انہوں نے بھی صاف صاف بیان کر دیا، سستی اور کاہلی نے ہمیں دور کیا۔ بس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں مدینے کے سارے صحابہ کو، آج کے بعد سے ان 3 لوگوں سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ کوئی کلام کرے گا، نہ کوئی ان سے تعلق رکھے گا، نہ کوئی ان سے مصافحہ کرے گا۔ حضور کا فرمان آ گیا، اللہ کے نبی جس اعلان کر دیں تو پھر کیا ہے؟ اب مدینے والے وہ صحابہ ایسے نہیں ہے کہ چوری چھپے کوئی چیز کر لے، صحابہ حضور کے فرمان کے بعد ہر چیز چھوڑ دینے والے۔ ارے وہ 50 سال پرانی شراب کے مٹکے صرف ایک اعلان پر توڑ دیتے تھے، ایک اعلان پر۔ ان دین کا تو ایسا سوشل بائیکاٹ ہو گیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کرتی تھی، گھر میں آتے اور کھانا وغیرہ کوئی چیز طلب کرتے تو ان کے جو بھی ضروریات ہیں وہ دے دی جاتی۔ جب ان سے بات کرنے کی یہ صحابہ کوشش کرتے تو کہتے نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ایک ایک دن ہم پر 1 سال کے برابر بیت رہا تھا، کوئی سلام، کوئی کلام، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں۔ وہ آتے تھے مسجد نبوی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ ساری دنیا روٹھ جائے لیکن نبی پاک کا چہرہ روٹھ جائے، یہ تو پھر عاشق رسول کو برداشت کیسے ہو؟ وہ صحابہ اتنی اذیت میں تھے، اتنی تکلیف میں تھے، روزانہ رات بھر روتے تھے، ہائے ہماری کاہلی، ہائے ہماری سستی جس نے ہم کو نبی سے دور کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے نفس کی اور ہمارے طبیعت کی خواہشوں نے ہم کو نبی پاک سے دور کیا، اس قافلے سے دور کیا، اور آج اس کی سزا یہ۔ بہت روتے تھے، پوری رات روتے تھے، اور اس عالم میں جانتے ہو 40 دن گزرے ان پر، 1-2 دن نہیں، 40 دن تک ان لوگوں کا اسی طرح بائیکاٹ رہا۔ وہ کہتے ہیں دنیا پوری تنگ ہو گئی تھی ہم پر، زمین تنگ ہو گئی تھی، ہم جینا چاہیں تو بھی جی نہ پائیں، مرنا چاہیں تو بھی نہ مر پائیں، ایسی حالت ہو گئی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کی انجمن میں رہ کر کے پھر ان سے دوری، نبی پاک کے سامنے رہ کر کے بھی حضور کا چہرہ ایک بار بھی ان کی طرف نہ ہو تو کیسی تکلیف ہے، کیسی تکلیف۔ ایک دن پھوٹ پھوٹ کر کے رو پڑے، بہت روئے۔ صحابی دعا کرنے لگے کہ مولا اس سے بہتر ہے کہ یہ دنیا سے ہم کو اٹھا لے، اس زمین کو اور دنیا کو جس طرح ہم پر تنگ ہو کیا گیا ہے، مولا اب ہمارے لیے طاقت برداشت زیادہ باہر ہو گئی۔ اللہ کریم نے ان پر رحم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح فجر میں آیتیں نازل ہوئی جو 11ویں پارے میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ 3 جن کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، سخت ہو گیا تھا ان کے لیے، جو پیچھے رہ گئے تھے حضور سے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو یہ حکم دیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیے گئے۔ لیکن 40 دن، اب آپ سوچو وہ صحابی رسول ہیں جن کے قدموں تک کوئی غوث بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابہ صرف تھوڑی سی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر جو ان کے اقوال ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی بنیاد پر یہ ماجرا دیکھا، تو ہمارا اور تمہارا شمار کہاں ہے؟ ان پر جب وہ حالت آ گئی تو طبیعت کی یہ
خواہشات اور ہمارے نفس کی جو خواہشات ہیں یہی ہیں جو ہم کو رحمان سے دور کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں سے ایک نماز کے لیے خاص طور پر فرمایا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ ایک نماز ہے، فرمایا جو ٹھنڈیوں میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر گھر سے چلتا ہے اسے جہاد کا ثواب ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے نفس کو مار کر کے جاتا ہے۔ ہر ایک کی طبیعت چاہتی ہے گرم بستر چاہیے، نرم کھانا چاہیے، ہر ایک کی طبیعت چاہتی ہے، لیکن وہ اپنی طبیعت اور اپنی خواہشات کو مار کر کے جب نکلتا ہے تو رحمان رب تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں ان تمام نیکیوں سے دور کرتی ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بات ہمیں تو یہاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دور کر دیتی ہیں۔ دکان چالو ہے، اذان ہو گئی، گراہک زیادہ ہے، اسے یہ لگتا ہے بعد میں بھی پڑھ لوں گا، نماز کا وقت تھوڑی نہ کہیں جا رہا ہے، گراہک چلے گئے تو کہاں سے آئیں گے؟ تم نے اپنے گراہک کو، اپنے بزنس کو میرے رب کی عبادت پر ترجیح دی، تمہیں پتہ نہیں رزق دینے والا وہی رزاق ہے، وہ نہیں دیتے ہیں جو آ رہے تمہاری دکان پر۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی تجارت کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے بھاگے بھاگے آیا، اگرچہ اس کا تھوڑی بظاہر نقصان لگتا ہو، بزرگوں نے فرمایا مولا فرشتوں کو گراہک بنا کر اس کی دکان پہ بھیجتا ہے کہ نہیں میرا بندہ سب دنیا چھوڑ کر میرے پاس آیا، اس کو قلاش اور مفلس ہونے مت دینا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرماتا ہے، لیکن یہاں لوگوں کو ایسا، یہ طبیعت کی خواہشات کی مار ایسی ہے کہ وہ چھوڑ کر کے ہٹتا نہیں، کسی دوسری جگہ مصروف ہے، کسی دوسری جگہ خیالات میں مصروف ہے، یا کسی ایسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاوا آیا چھوڑ کر کے نہیں گیا۔ صحابہ کا حال تو ایسا تھا، ایک صحابی ہیں وہ لوہے کا کام کرتے تھے، جانتے ہو لوہے کا کام کرنے والے لوہے کو آگ میں تپاتے ہیں، اور جب وہ پورا لال ہوتا ہے تو پھر اس پر ہتھوڑا مارتے ہیں، کیونکہ جب پورا لوہا گرم ہوتا ہے تبھی اس کو شیپ دیا جا سکتا ہے، اور اگر لوہا ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اتنی دیر کے لیے اس کو انتظار کرنا ہے گرما ہو اس کو۔ اور لوہے کو آگ میں تپا کر کے جب ہتھوڑا مارا جا رہا ہو، ہتھوڑا اٹھا، آواز آئی اللہ اکبر، وہ ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتے کہ نہیں ایک مار لوں، آگ ٹھنڈی ہونے سے پہلے، لوہا ٹھنڈا ہونے سے پہلے شیپ دے لوں، اذان کے بعد ابھی نماز کے لیے وقت تو نہیں، اس آواز کے بعد وہ ایک ہتھوڑا بھی مارنا پسند نہیں کرتے، اس کے بعد میرے لیے رزق صحیح نہیں ہے، وہ نکل جاتے تھے، لوہا ٹھنڈا ہو جائے بعد میں ہو جائے گا۔ وہ لوگ کون تھے جن کو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی، یہ وہ لوگ تھے۔ میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا تھا، مدینہ طیبہ گئے، حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں، آج بھی جاتے ہیں، ساری دنیا لے کر کے جاتے ہیں، دنیا پوری ہاتھ میں ہی ہے موبائل، اس وقت تو فون اور موبائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جانتے ہیں اعلیٰ حضرت مدینہ طیبہ میں رہتے رہتے ایک دن وطن کا خیال آیا، گھر کے معاملات کیا ہوں گے، کیا چل رہا ہوگا، ذمہ دار ظاہر سی بات ہے خیال کرتا ہے، لیکن یاد آئی وطن کی اور گھر کا خیال آیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے آپ کو کوسنے لگے، احمد رضا تو کہاں ہے اور کہاں کا سوچ رہا ہے، کون سی چیز ہے جو تجھے مدینے سے بھی باہر لے کر جا رہی ہے؟ اور روتے روتے پھر یہ کلام لکھا تھا، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سوئے حرم سے لائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ تھوڑا سا خیال بھی آتا وطن کا تو ان بزرگوں کا حال یہ تھا کہ یہ خیالات ہمیں غافل کر دیتے ہیں، یہ خیالات ہمیں اللہ اس کے رسول سے دور کر دیتے ہیں، یہاں تو پوری دنیا ہی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں،
پوری دنیا ہی، بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں کتنوں کی حاضری تو میں نے دیکھا ہے، نعوذ باللہ وہ ویڈیو کال پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے، حضور کی جالیوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، سب کے فون آن ہیں، اور پتہ نہیں کس کو دکھانا ہے، وہ کب وہاں سے بندہ گزر کر جاتا ہے، سارے رشتہ داروں کو وہ ویڈیو کال پہ دکھا رہے ہیں، یہ میں جالیوں کے پاس وہ حضور کی، تو خود احساس کر، تو کہاں کھڑا؟ دنیا کو دکھانے کے چکر میں تو اپنا سلام بھول گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دربار میں تم کھڑے ہو، وہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آتے تھے، اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے تھے کہ نکلنے والی سانسوں سے اس بارگاہ کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ اور کیا ہے یہ دنیا ہے جس نے ہمیں غافل کر دیا اور دور کر دیا، اور سچ کہا ہے شاعر نے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ میں بھی بہت ساری محفلوں میں دیکھتا ہوں جہاں پر یہ بات آئی ہے، تو بیچ میں عرض کر رہا ہوں، محفلوں میں وہ ادب اور وہ روحانیت کہاں رہ گئی؟ ہر نوجوان کو چاہیے وہ اپنا فون اٹھائے، ہر ایک کو چاہیے وہ سیلفی لیتا رہے، نہ علماء کا ادب رہ گیا، نہ محفلوں کا ادب باقی رہ گیا۔ اگر موبائل ہی لے کر کے آنا تھا تو تم گھر میں بیٹھتے سارے موبائل امام صاحب کو دے کے بھیجتے ہیں، بیان تو امام صاحب کو یہاں بھیج دیتے، سارے موبائل کو ہم بیان سنا دیتے اور یہ لے کے چلے جاتے۔ آپ اپنی ذات کو لے کر کے آئے ہو، اپنا خیال رکھو۔ ہاں ایک دو چیزیں جو ریکارڈ ہو رہی ہیں وہ جو تمہارے تک پہنچ بھی جائیں گے، لیکن انسان اتاولا ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ میرے پاس بھی ریکارڈ ہو۔ تو یہ جو دکھاوے کی کیفیت آئی ہے، یہ خواہشات نفسانیہ ہے، خواہشات نفسانیہ ہے۔ یہی چیز ہے جو تمہیں ادب سے بھی دور کر رہی ہے اور روحانیت سے بھی دور کر رہی ہے۔ آج نہیں ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا زمانہ، ہر چیز انٹرنیٹ پر ڈالنے کی خواہش ہے بندوں کی۔ میں خود تنگ آ گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں، کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں اٹھا پاتا، ہزاروں موبائل کھڑے رہتے سامنے، نہ ہم پانی پی پائیں نہ چائے پی پائیں، ہر چیز۔ تم کون سے دین کا کام کر رہے ہو؟ کسی کے لیے یہ سارے ریکارڈ کرنا کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ کس لیے کر رہے ہو؟ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مفتی صاحب کرواتے ہوں گے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، میری ہرگز یہ خواہش نہیں ہے۔ چلنے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، مصافحہ کرنے کی، کتنے تو بیچارے آتے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے، بہت تکلیف میں آئے، بھیڑ بھاڑ ادھر ادھر کر کے، مجھے خود ترس آ گیا، کتنی تکلیف اٹھا کے بندہ آیا ہے، یہ مصافحہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ دل تو میرا کرتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ چوموں، لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے حضرت ایک سیلفی چاہیے، ایک فوٹو چاہیے، تمہاری روحانیت کہاں چلی گئی؟ اگر ادب ہی ملحوظ رکھنا تھا اور اگر تمہیں کچھ فیض اٹھانا تھا کسی بھی عالم کے لیے، تو تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری تکلیفیں اٹھا کر صرف اس لیے آئے کہ ایک فوٹو لے لیں اور پھر جا کر کے لوگوں میں یہ بتائیں کہ میں فلاں کے ساتھ فوٹو لیا ہوں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں روحانیت سے دور کر رہی ہیں۔ محفلوں کا ادب جا رہا ہے، ختم ہونے کو آ گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو چیز بزرگوں نے ہمیں دی ہے اس چیز کو سنبھال رکھو، جو چیز بزرگوں نے آداب ہمیں سکھائے ہیں اس چیز کو برقرار رکھو، اپنی خواہشات کو عبادات پر بھاری ہونے کبھی مت دینا۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ خواہشات ہماری جو بھاری ہو گئی ہیں وہ کیسے پتہ چلے؟ ہر ایک تو انکار کرے گا، نہیں میں تو سیدھا آدمی ہوں، میری کوئی خواہشات نہیں، وہ تو ہر کوئی کہے گا، لیکن وہ پتہ چلتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جب خواہشات بھاری ہو جائیں کسی کی تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، یعنی منافق ہونے لگ جائے گا آدمی۔ بہت بری چیز ہے نفاق، کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں نفاق آیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہ خواہشات وہاں تک لے جاتی ہیں اس کو۔ یہ خواہشات ہیں اللہ سے دور کر رہی ہیں، رسول پاک سے دور کر رہی ہیں، قرآن سے دور کر رہی ہیں، مسجد سے دور کر رہی ہیں، اور پھر دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے کہ میری خواہشات بھاری ہیں؟ آپ دیکھیں آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز آپ پسند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کئی لوگوں کو
آپ کو منع کر دیا گیا کہ نہیں یہ محفل میں فوٹو کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا دل اب مانتا نہیں ہے, طبیعت ہی مانتی نہیں, اور جس نے روکا اس پر پورے 14 ہو گئے, اس پر چڑھائی کر دیا. تو کون ہوتا ہے؟ تیرے باپ کی مسجد ہے, کیوں مجھے روکا, فلاں کیوں کیا. یہ ساری چیزیں تمہاری خواہشات کے بھاری ہونے کی علامت ہے, جو تم کسی بری چیز کو روکنے پر برداشت نہیں کر پا رہے ہو. برداشت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے جب خواہشات بڑھ جاتی ہیں. میرے عزیزوں, اس چیز سے نکلنا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے مسجدوں میں کتنا وقت دیتے ہو یہ بھی آپ محسوس کرو. امام غزالی نے فرمایا جس کا دل کالا ہو جاتا ہے اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا, جس کا دل کالا ہو جاتا ہے وہ قرآن زیادہ پڑھ نہیں سکتا, جس کا دل کالا ہو جاتا ہے وہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر پاتا. یہ سب علامتیں اگر اپنے اندر آئی ہیں تو سمجھ لو کہ خواہشات نے ہمارے دل کو کالا کر دیا ہے. طبیعتوں کی یہ جو خواہشات ہیں یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی جا رہی ہیں. وہ کیسا زمانہ تھا صحابہ کا, انہوں نے اپنی ساری خواہشات کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا تھا. کوئی اپنی کوئی ایسی چیز نہیں رکھی انہوں نے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے بعد پھر کوئی چیز نہیں. مجھے کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے, ایک نہایت کالے رنگ کے صحابی مدینے میں, ان کو کوئی بیٹی بھی نہیں دے رہا تھا. حضور نے ایک گھر میں بھیجا, انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کی بیٹی جو خوبصورت تھی, بہت خوبصورت تھی, ایک ہی بیٹی. حضور نے یہ کالے رنگ کے صحابی کے نکاح کا پیغام اس صحابی کے گھر بھیجا کہ جاؤ تم پیغام لے کر کے جاؤ, وہ بھی میرے صحابی ہیں, شوہر بیوی ان کی بیٹی اچھی ہے, اگر وہ تجھے دے دے تو نکاح ہو جائے. یہ صحابی گئے, جا کر کے ان سے کہا آپ کی بیٹی کے رشتے کا پیغام لائے ہو. کس نے بھیجا؟ اللہ کے نبی نے بھیجا. ماں اور باپ ہیں, تھوڑا تو دل میں آتا ہے کہ داماد کو دیکھیں کیسا ہے. داماد دیکھو تو نہایت کالے رنگ کا جو ہونے جا رہا ہے, اور بیٹی نہایت خوبصورت. صرف انہوں نے اتنا کہا تھا کہ ہم بعد میں بات کر لیں گے, لیکن اندر جو جوان بیٹی تھی اس نے سن لی. وہ صحابی تو چلے گئے, ان کو عادت تھی, وہ کہتے ہر جگہ سے تو لوگ ریجیکٹ کرتے ہی تھے, منع کر ہی دیتے تھے, ان کے لیے تعجب کی بات نہیں تھی. وہ چلے گئے. اندر سے بیٹی آتی اپنے ماں باپ سے کہتی بابا کون آیا تھا؟ کہا ایک جوان آیا تھا. کہا کس لیے؟ تیرے نکاح کا پیغام لے کر. تو آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا بعد میں بات کر لیں گے. کس نے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی نے. اس لڑکی نے کہا بابا کیوں آپ نے ٹال دیا؟ کہا دیکھ تو صحیح کون سی میچنگ ہے, کیا ہے دونوں کے درمیان. اس لڑکی نے کہا بابا کس خطا میں ہو آپ نے آنے والے کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا بھیجا کون ہے. کائنات کا وہ حسین چہرہ آمنہ کا لال تاجدار مدینہ جس نے بھیجا, آپ نے اس کے حکم کا خیال نہیں فرمایا. ماں باپ کو بیٹی بتا رہی ہے. اپنی خواہشات نہیں ہوتی عورتوں کی, اپنی خواہشات نہیں ہوتی, لیکن وہ کیسی بیٹی تھی کہ جس نے اپنی ساری خواہشات کو حضور کے ایک بات پر قربان کر رکھا تھا. جو نبی نے بھیجا اس کے بعد پھر دیکھنا کیا ہے. اور ماں اور باپ نے بیٹی کی یہ بات سنی تو دوڑے دوڑے مسجد نبوی آئے, حضور کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ معاف کرتے ہیں, ہم نے ان کا پیغام ایکسپٹ کرنے میں, قبول کرنے میں تاخیر کی, اس کی معافی, ہمیں معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا, اور اس لڑکی سے اس نوجوان صحابی کا نکاح ہو گیا مدینہ طیبہ میں. لیکن رخصتی نہیں ہوئی, یہ نکاح ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرا یہ جوان صحابی غریب ہے, اس کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں, بہت غریب تھے وہ صحابی. حضور نے صحابہ کو رغبت دلائی کہ اس کو کچھ پیسے دے دو, یہ کچھ سامان خریدے اور اپنا گھر بسائے, آج شادی ہوئی دلہن کو لائے گا. سارے صحابہ نے ملا کر کے ان کو پیسے دیے, وہ لے کر مزے سے گئے بازار میں. یہ وہی دن تھا جس دن جنگ احد میں جانے کا طبل بج چکا تھا.
اعلان ہو گیا تھا اچانک کہ مشرکین مکہ مدینے پر چڑھائی کر دیے ہیں اور حضور سب کی صفیں لگانے لگ گئے کہ چلو احد کی طرف جانا ہے۔ یہ جو صحابی ہیں کالے رنگ کے صحابی جن کا آج نکاح ہوا، یہ گئے، جیسی ہی کانوں میں آواز آئی، جو جہیز کا سامان خریدنا تھا وہ چھوڑ کر جنگ کا سامان خریدنے لگ گئے۔ کبھی ان کے ہاتھ میں تلوار، قیمتی تلوار، نیزے، بھالے آئے نہیں تھے، سب خرید لیا جتنے پیسے تھے۔ لوہے کی خود جو ٹوپی پہنتے وہ لوہے کا زیرہ پہن لیا، سب پورے بدن پر، کبھی ان کو یہ چیزیں ملی نہیں تھی، گھوڑا بھی خرید لیا اور ایک بہادر جنگجو کی حیثیت سے میدان جنگ میں ڈائریکٹ آ گئے۔ اور جب لڑائی چل رہی تھی یہ صفوں کو درہم برہم کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے دیکھ رہے تھے، کوئی صحابی ان کو نہیں پہچان رہے تھے کیونکہ چہرے پر لوہے کی وہ زرہ پڑی ہوئی تھی، خود پہنے ہوئے تھے، جسم کے اندر الگ لباس تھا، گھوڑا تھا۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ جو جوان لڑ رہا ہے نہایت بہادری سی کون ہے یہ؟ صحابہ پیچھے لگ گئے، دیکھا آگے پیچھے دائیں بائیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا ہے، باہر سے کوئی آیا ہوا ہے، ہم میں سے نہیں ہے کہ نیا کوئی لگ رہا ہے۔ حضور مسکرائے، کہا اس کی کہنیوں سے میں پہچان رہا ہوں عبداللہ اسود ہے میرا صحابی، میں نے اس کو آج اس کے جہیز کے پیسے دیے تھے گھر بسانے کے لیے، جنگ کا اعلان کیا سنا اس نے جنگ کا سارا سامان خرید لیا ہے، سب لے لیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ جب میں پڑھتا ہوں اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر کیسے نچھاور کر دیا۔ کس کی خواہش نہیں ہوتی آج سہاگرات ہے، گھر بسائیں گے، دلہن لائیں گے، شادی ہوئی ہے؟ نہیں، ان کے دل میں، ان کے جگر میں کیسا یہ مضبوط ایمان تھا کہ ساری خواہشات کو قربان کر کے صرف نبی کی رضا کے لیے وہ عمل کر جاتے تھے۔ میدان جنگ میں آئے، شام ہونے سے پہلے ظالموں نے ان کو بہت ہی دردناک انداز میں شہید کر دیا تھا، ان کا سر الگ ہو چکا تھا۔ وہ صحابی جن کا نکاح ہو گیا تھا ان کا سر الگ ہو گیا تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت صحابہ کو دیکھنے کے لیے نکلے تھے تو گزرتے ہوئے دیکھا یہ جوان صحابی لوہے کی زرہ پہنے ہوئے ہیں اور ٹوپی سر پر جو ہے لگی ہوئی ہے لوہے کی، سب لباس ویسی ہی لیکن گردن کٹی ہوئی ہے۔ جیسی ہی ان کی لاش کے قریب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، حضور زمین پر بیٹھ گئے، پیچھے صحابہ اور بھی کھڑے تھے، اور بیٹھ کر جو منظر ہے میرے عزیزو دل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا، ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ وہ رسول کائنات ان کے چہرے کو گرد و غبار سے صاف کرتے ہیں اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں سے، ایمان والوں میں سے کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس صحابی کی، عبداللہ اسود کی لاش کو دیکھ کر، ان کی شہادت کو دیکھ کر اور پھر حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر ہم کو یہ رشک ہونے لگا، کاش عبداللہ اسود کی جگہ ہماری گردن کٹی ہوئی ہوتی، حضور کی گود ملی ہوتی اور حضور اپنے ہاتھوں سے گرد و غبار صاف کر رہے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو کبھی غالب آنے نہیں دیا، کبھی غالب آنے نہیں دیا۔ آج جس چیز نے ہمیں دور کیا ہے وہ ہمارے مال و دولت کی محبت ہے، ہمارے گھر بار کی محبت ہے، ہمارے اہل و عیال کی محبت ہے، جس نے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینے سے دور کر رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کبھی اسلام، بانی اسلام، قرآن اور اللہ رب العزت اسلام، دین اسلام پر جب باتیں آئیں، کبھی کوئی ایکشن لینے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہ
سارے دائرے دیکھنے پڑتے ہیں، بیوی کا کیا ہوگا، بہن کا کیا ہوگا، چھوٹے بھائی کا کیا ہوگا، ماں باپ کا کیا ہوگا، یہ ساری باتیں تو آتی ہیں ذہن میں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، مجھے ایک صاحب نے پوچھا تھا آپ جس طرح سے نڈر ہو کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے اور ماں باپ بھائی بہن ان سب کا بھی خیال کیا کرو۔ میں یہ بات کہتا ہوں ضرور خیال کرتے، لیکن ہم جس مسلک اور جس مذہب پر چل رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اولیاء کاملین، ان کے بھی تو بیوی بچے تھے، ان کا بھی تو گھر بار تھا، ان کی بھی تو جائیدادیں تھی، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا، ایک صحابیہ ایسی بھی آئی تھی بارگاہ مصطفیٰ میں، 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر، کہا یا رسول اللہ اس کو بھی قبول کر لے۔ سارے صحابہ جا رہے ہیں میرا یہ بچہ لے کر کے جائیں، پوچھا کیا کیا جائے اس کا، وہ کہتی ہے میرے گھر میں کوئی اور مرد بچا نہیں ہے سوائے اس بچے کے، میں چاہتی ہوں کہ کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں میرا بچہ دے دے، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ کیا جگر تھا ان کا، کیا کلیجہ تھا ان کا۔ میرے عزیزو آج ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، بہت سارے لوگ تو یہ کہنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے تو ایک بار کی یاد ہے بات، ایک جگہ میں گیا تھا، ابھی بیان بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، نوجوان بہت سارے ہیں، لیکن صدر صاحب دھیرے سے کان میں بولنے لگے حضرت شہادت پہ بیان مت کرو ذرا۔ کیوں؟ ڈر ہے اس بات کا کہ بات کریں گے تو لوگوں کے اندر جذبہ آ جائے گا۔ میں نے کہا تو تم پھر گھر میں ہی مر جاؤ، ہم تو اسی پر بیان کرنے آئے ہیں، یہی بیان کریں گے۔ شہادت، جذبہ شہادت یہ کوئی بزدلوں کی بات ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ان تمام چیزوں سے کترا کر کے نہیں نکلتا۔ ارے کیسے ظالم ہو، مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتے ہو کہ اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور بولنے سے کتراتے ہو، ڈرتے ہو۔ ایک حاجی صاحب ہے، جا رہے ہیں، وہ مذاق کی بات تھی، ہمارے ایک ساتھی نے کہا حاجی صاحب جا رہے ہو، اللہ مدینے میں موت عطا کرے۔ وہ ڈر گئے، کہا نہیں اس بار نہیں، ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، آنے کی دعا کرو مولانا۔ کون سی خواہشات لے کے جا رہے ہو، کون سی طبیعتیں لے کر جا رہے ہو؟ قسم رب ذوالجلال کی میرے عزیز ہو، میں اپنی تعریف یہ نہیں کہتا، بلکہ ہر بار جب بھی حضور کے دربار میں جاتا ہوں یا جانے کا ارادہ بنتا ہے، میں گھر پر بھی میرے بچوں کو بھی یا دوسروں کو بھی بولتا ہی ہوں کہ ارادہ تو یہ ہے کہ واپس نہ آؤں، آخری سفر ہو، اور اگر میری زندگی میں حضور کے مشن کا، حضور کے ناموس کا کام لکھا ہوا ہو، میرے جسم سے ایک بال برابر بھی دین کا فائدہ ہو تو اللہ مجھے زندہ رکھے، ورنہ حضور کے قدموں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سونا نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ جو دغلی پالیسی ہے نا لوگوں کے دلوں کے اندر، یہ منافقت اسی کو کہتے ہیں، یہ خواہشات کے جمع ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب زیادہ خواہشات ہو جاتی ہیں تب یہ دغلی پالیسی آتی ہے، بولتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، بولتا ہے جان دینے کی بات، بولتا ہے قربانیوں کی بات۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ ہم سے کہا تھا، کہا حضرت بات یہ ہے کہ آج جتنے لوگ ہیں نا یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ میرے پڑوسی کے گھر میں حسین پیدا ہو، اپنے گھر میں نہیں۔ حسین میرے پڑوسی کے گھر میں ہونا چاہیے، کربلا جانے والا حسین، کیوں؟ قربانیاں اس کا بچہ دے، اپنے گھر کے لیے نہیں چاہتا۔ یہی خواہشات ہے جو تمہیں ان چیزوں سے دور کرتی ہے، یہی خواہشات ہیں۔ میرے عزیزو قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے۔ اور یہ کرم ہے اس رب کا کہ ہر ایک سے قربانی نہیں لے رہا ہے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ امتحان نہیں لے رہا ہے، ہزاروں میں سے کسی ایک سے اللہ امتحان لے رہا ہے۔ ورنہ اگر رب کا حکم ہوتا ہر ایک کو ہر بقرعید پہ ایک بیٹا ذبح کرنا پڑتا۔ کیا ہر ایک سے اللہ امتحان لے رہا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو ہر ایک پر یہ لاگو کر دیتا کہ جتنے تمہارے بیٹے ان میں سے ایک کو ہر سال ذبح کر دو۔ کیا کرتے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کبھی تم سے یہ امتحان نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہی لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں۔ چھوٹی مصیبت آئے تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں،
لیکن آج کے دور میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، کیا کیا نہیں کھائے تم نے رمضان میں، کون سی نعمتیں نہیں کھلائی رب تعالیٰ نے، جو چیزیں سال بھر نہیں ملتی وہ افطار کے دسترخوان پر آتی، ہر چیز تم نے کھایا، ہر چیز کھایا، اور سب سے بہترین زندگی رمضان میں تمہیں عطا کی اللہ نے۔ ابھی دوڑے دوڑے تم عید کی تیاریاں کر رہے ہو، خوش نما لباس خرید رہے ہو، سب چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں خریدنا چاہیے، عمدہ کپڑے پہنو، خوشیوں کا اظہار کرو، اچھی چیزیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، لیکن ساتھ میں یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ان سب نعمتوں کے کھانے کے بعد کون ہے جو تمہیں تراویح سے دور کرتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں قرآن کی تلاوت سے دور بھگاتی ہے؟ کون سی چیز؟ تمہاری خواہشات سے، تمہاری خواہشات سے۔ اور اس زمانے میں کہتا ہوں، جب دسترخوان پر ہزاروں نعمتیں لگی رہتی ہیں، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت، ایک نہیں دو تین قسم کا، جب یہ ٹھنڈے حلق کو آپ پلا رہے ہوتے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، غزہ اور فلسطین کے ان مظلوم بچوں کو جو صبح سے لے کر شام تک سے بارود دیکھتے ہیں، جن کے گھر ڈھیروں میں لگ گئے ہیں، کبھی کبھار ان کی آئی ہوئی چیزیں دیکھتا ہوں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جذبات بے قابو ہوتے ہیں۔ یہاں بازاروں میں ہماری عورتیں پوری رات شاپنگ کر رہی ہیں، وہاں عورتیں دن بھر اپنے بچوں کی لاشیں لے کر گھوم رہی ہیں، دفن کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ ظالموں نے ایک ایک دن میں 80 بچے مار دیے ہیں۔ دودھ پیتے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں، بتاؤ گود کے وہ بچے جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتے، ظالم کس جرم پر تو نے اس کو مارا؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا یہ کربلا کا منظر نہیں نظر آتا تمہیں، جہاں چن چن کر کے مار دیا جاتا ہے؟ وہاں کی تصویریں دیکھو تو حیرت ہوتی ہے، کھنڈر میں بدل گئی، بلند و بالا عمارتیں ڈھیر ہو گئی راکھ کے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں کے رہنے والوں کا ایمان سلامت ہے، وہ ابھی ضمیر زندہ ہے۔ مجھے ہلا دیتی ہے باتیں، ایک جوان لڑکی 22 سال یا 23 سال کی لڑکی ہو، وہ یہ لکھ کر کے گئی ہے، کہتی ہم روز رات نقاب پہن کے سوتے ہیں، حجاب پہن کے سوتے ہیں، اس لیے کہ کس رات بم گرے، کب ہمارے گھر پر موت آئے ہمیں پتہ نہیں۔ روز رات کو موت کا رقص دیکھ رہے، روزانہ ہم ظالم ناچ رہے، اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوسرے دن موت ہو تو ہم بے پردہ اللہ کی بارگاہ میں نہ چلے جائیں۔ ارے وہ موت کی تیاریوں میں بھی نقاب پہن رہے، اور ہمارے پاس اللہ نے سب طرح کی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہمارا جوان اکڑ کر کے گھوم رہا ہے۔ اسے تو شب قدر میں بائک رائیڈنگ کرنی ہے، اسے تو بڑی راتوں میں عیاشیوں میں گزارنے ہیں۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ آؤ باز آ جاؤ اے نوجوانوں، اپنے دل کا علاج کرو، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ یاد رکھنا، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو تو کل حضور کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ پوچھا، بتا اے جوان تو نے اپنی جوانی کہاں خرچا کی، کیا بتاؤ گے، کیا کہو گے؟ اگر نبی پاک نے یہ پوچھا کہ جب دنیا نہتے بچوں کو مار رہی تھی اس وقت تو انٹرنیٹ پر کھیل رہا تھا، تو گیموں میں رات بھر مصروف تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی سکت ہے؟ ہمارے اندر وہ طاقت ہے؟ نہیں ہے تو آج بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کے اندر رقت پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے گا، یہ جو ظلم ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگا، ایک نہ ایک دن ختم ہوگا۔ صرف امتحان ان مظلوموں کا نہیں، پوری کائنات کے مسلمانوں کا ہے، تمہارا بھی امتحان ہے، تمہارا بھی امتحان ہے۔ تم اپنی یہ نشاط لذت خواب گراں جس کو کہا گیا ہے، لمبی نیند سونے والی جو بے ہوشی تو ہم پر طاری ہوئی ہے، کسی چیز پر اٹھتے نہیں، کسی چیز پر اٹھتے نہیں، حضور کو گالیاں دے دیں، قرآن کو اوراق کو پھاڑ دیں،
اسلام کو تتر بتر کرنے کی باتیں ہوں، تمہارے کانوں پر جو نہیں رینگتی تو پھر سمجھ لو مردہ لاشیں ہیں، کسی کام کی نہیں ہے یہ چیزیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور اس پوری بھیڑ بھاڑ سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، دو بوند ہی بہت ہیں گر تجھے اثر کرے۔ میں یہی کہتا ہوں بھیڑ بھاڑ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ایمان والا ایک ہو تو کائنات کو پلٹنے کے لیے بھی کافی ہے۔ ایمان پیدا کرو اور آ جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ یقیناً میں کئی دنوں سے یہ بات بول بھی رہا ہوں اپنے بیانات میں، تم نے دنیا کو منانے کی بہت کوششیں کی لیکن دنیا مانتی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو ناراض ہو ہی جاتا ہے۔ سارے دوستوں کو تم راضی نہیں کر سکتے، سارے گھر والوں کو تم راضی نہیں رکھ سکتے، ایک مسجد کا امام اپنے پورے مقتدیوں کو راضی نہیں کر سکتا، ایک کمیٹی والا اپنی پوری کمیٹی کو راضی نہیں رکھ سکتا۔ یہ دنیا ہے، کوئی نہ کوئی تم سے ناراض رہے گا ہی۔ وجہ کیا ہے؟ تم ان کو منانے کے چکر میں کیوں اپنی لائف برباد کر رہے ہو؟ یہ دنیا کبھی نہیں مانتی، چھوڑ دو ان کے حالات پر، ہاں آ جاؤ، وہ رب ہے جو صرف ایک سجدے پر مان جاتا ہے، ایک سجدے پر راضی ہوتا ہے، اور اگر تم نے اس کو راضی کر دیا تو پوری کائنات کے دل میں اللہ تمہاری محبت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف پھیر دیتا ہے۔ تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوستوں کے لیے کتنوں کو میں جانتا ہوں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، کتنے جوان ایسے ہیں جو اپنی ماں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، باپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، کیوں؟ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنی ہے، انہیں تو گھر برا لگنے لگتا ہے۔ کانٹے ہیں کیا تمہارے گھر میں جو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے دوسروں کے ساتھ؟ لیکن جن دوستوں کے لیے تم نے اپنے سگے ماں باپ کو ٹھکرایا تھا، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، یہ وہ دوست ہیں جو صرف تیرے پیسوں کے مطلبی ہے، تیرے منصب کے مطلبی ہے۔ جہاں تجھ سے سب چیز کھو گئی، جہاں تیرے سے سب چیزیں لٹ گئی، تو پھر دیکھنا کتنے باقی رہتے ہیں، سب راستہ کاٹنے لگتے ہیں کہ یہ تو کلاش ہے، بیچارہ کنگال ہے، اس سے دوستی رکھو گے تو روز قرضے مانگے گا، سب دوستی چھوٹ جاتی ہے۔ اور ایسے کنگال اور ایسے کلاش سے کوئی دوستی کرتا ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سنتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ مجھے وہ بات رلا دیتی ہے، ایک خاتون مدینے کی، ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، پاگل تھی، بڑبڑ بہت زیادہ کرتی، بولتی زیادہ تھی، کسی کو بھی پکڑ لے تو کچھ بھی بولتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی، صحابہ نے راستہ روک لیا، کہا آئے گی نبی پاک کو پریشان نہ کر دے، پاگل عورت ہے، سنانا چاہتی ہے تو اتنا بولتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سناتے رہے، لیکن وہ رسول رحمت ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ صحابہ ظاہر سی بات ہے حضور کے احترام کا بہت اہتمام کرتے تھے، راستہ روک لیا، حضور نے فرمایا چھوڑو اس کو، آنے دو۔ کہا یا رسول اللہ پاگل عورت ہے، بہت بولتی ہے، کینچی کی طرح زبان چلتی ہے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، آنے دو۔ صحابہ نے پھر راستہ روکا تو میرے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں پورے مدینے میں کوئی اس کی سنتا نہیں ہے، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی، کس سے بات کرے گی؟ وہ قریب آئی اور اس کے مزاج کے حساب سے جیسے پاگل پن پہ بولتی جائے، اور نبی رحمت کان لگا کر توجہ سے سن بھی رہے۔ صحابہ رونے لگے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سن رہے ہیں جیسے اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ آج میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سننے والا وہ رسول ہے جو آج بھی تمہارے انتظار میں ہے، اور تم سنانے کسی اور کو نکلے ہو۔ اپنے درد کی بپتا، اپنے درد کی داستانیں جھوٹے نیتاؤں کے پاس لے کر جاتے ہو جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں بعد میں۔ یہاں سوائے لالی پاپ دینے کے کچھ نہیں کیا جاتا۔ وہ رسول رب العالمین، وہ رسول رحمت للعالمین، جب ان کے دربار میں کوئی غریب آتا ہے، غلام آتا ہے، تو حال ان کا یہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آؤ اسی دربار میں، جن چیزوں نے ہمیں دور کیا ہے ان چیزوں کا علاج کرو۔
یہ خواہشات تمہیں کہیں کی نہیں چھوڑیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تڑپنے والا دل پیدا کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں لمبا سجدہ کرنے والی وہ پیشانی پیدا کرو۔ کون ہے جو تمہیں بار بار سجدے سے اٹھ کر بھاگنے کی بات کرتا ہے؟ اپنا دل کرتا ہے تو اسے کوسو، اسے مارو کہ نہیں میں میرے رب کا پیدا کیا ہوا ہوں، اگر سجدہ اس کا نہ کروں تو پھر کس کا سجدہ کروں؟ اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو دل دیا ہے وہ رسول پاک کی محبت کے لیے دیا ہے، اگر زیادہ ان کی یاد نہ آئے تو پھر کس کی یاد آئے؟ یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کریم تمہارے لیے کامیابیاں رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ بات یاد کرو، اور اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آؤ اے عزیزو یہ عہد کر کے اٹھو کہ اب جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پھر دیکھنا وہ مدد آئے گی۔ سوال ہوتا ہے نا بدر میں 5000 فرشتے آئے تھے، اب کیوں نہیں آتے؟ ابابیل چڑیا آئی تھی ابرہہ کو ہلاک کرنے کے لیے، اب تو کوئی چڑیا بھی نہیں آتی۔ فرعون ہلاک ہوا، نمرود ہلاک ہوا، ابو جہل ہلاک ہوا، بہت سارے دشمن ہلاک ہوئے، آج کے ظالم ہلاک کیوں نہیں ہوتے؟ ہلاک ضرور ہوں گے۔ ایمان تو تم پیدا کرو، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جس کا سیدھا مطلب اگر میں اشعار کی زبان میں کہوں تو اقبال نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ کہاں کہاں تم علاج دیکھتے چلے جاؤ گے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ذکر ہم مختصر انداز میں کریں اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ آپ تمام حضرات